سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات آخرت کا دوسرا حصہ جاری ہے، یعنی جنت کے واقعات۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس آیت میں یہ پڑھا تھا کہ یہاں اللہ نے جنت کی نعمتوں کی تمام انواع کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو ان انواع میں ایک نوع بیان کی تھی کہ جنت کی نہریں، جو اللہ کریم نے 4 قسم کی نہریں ارشاد فرمائی ہے۔ تو 4 قسم کی ان نہروں میں جو چشموں کا ذکر آیا ہے، ان میں ایک چشمہ پڑا کہ جس کو عین کافور کہتے ہیں، اور دوسرا عین سلسبیل، اور اسی طرح ایک اور بھی چشمے کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ دہر سے ہٹ کر، جسے تسنیم کہتے ہیں، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اس کا ذکر سورہ مطففین میں آیا۔ اب یہ پورا چشمہ ہوگا یا خاص قسم کے وہاں ہونے والے پانی کا نام ہے کہ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، تو وہ کوئی نہر ہوگی۔ جو جنت کی نہریں ہیں، عین ممکن ہے کہ انہی چشموں سے وہ پھوٹتی ہوں۔ تو یوں وہ 4 قسم کی نہریں 4 قسم کے چشموں سے نکلے گی۔ تو ان میں 3 چشموں کے نام کا تو یہاں ذکر آیا، البتہ چشموں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 4 قسم کے ہوں گے۔ 2 تو آپ نے نام پڑھے سورہ دہر کے اندر، اور تیسرا نام وہ سورہ مطففین کا حوالہ بھی نوٹ کیجئے۔ باقی ساری صورتحال کا پتہ تو وہاں پہنچ کر چلے گا انشاءاللہ کہتے ہیں۔ تو مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، آیت نمبر 27 اور 28۔ اب تیسرا نام بھی سامنے آ گیا کہ ایک مقربین کا چشمہ ہوگا جس کا نام عین تسنیم ہے، اور ایک عباد اللہ کا درجہ پانے والے ان کے لیے عین کافور ہوگا، اور ایک عین سلسبیل ہے کہ جس کے جو زنجبیل کا ہوگا، یعنی جس کے اندر جو پانی جاری ہے وہ زنجبیل، سونٹ جسے ہم کہتے ہیں، ادرک، اس کا پورا چشمہ ہوگا۔ آیت نمبر 17 سورہ دہر۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ ایک ہوگا مقربین، اور ایک ہے عباد اللہ، اور تیسرا نام آیا تھا ابرار کا۔ تو یہ جو سلسبیل ہے یہ کن لوگوں کا ہوگا؟ واللہ عالم۔ اس کے آگے یوں لکھا ہے
کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ عین ممکن ہے کہ بچوں کی طرف سے جو پانی پلایا جائے گا، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اسے عین سلسبیل کہتے ہوں۔ واللہ اعلم، بہرحال اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تین قسم کے چشمے ہیں۔ اب تین قسم کے چشمے ہیں، نہریں تو ہیں چار، تو چوتھی چیز کیا ہوگی؟ اگر تو چاروں نہریں انہی سے نکلتی ہیں تو ان میں ایک عسل مصفا بھی ہے، شراب طہور بھی ہے، تو عین ممکن ہے عسل مصفا کو انہی میں سے نکلنے والی چیز ہو۔ ایک تو وہ شہد ہے نا جو ہمارے یہاں مکھیاں بناتی ہیں، شہد کی مکھیاں، اور ایک ہے کہ جو شہد چشموں سے نکلتا ہو، پتہ نہیں وہ تسنیم کا چشمہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ زنجبیل کا چشمہ کس طرح کا ہوگا کہ شراب بھی وہیں سے اور شہد بھی وہیں سے، ابلتے ہوئے چشمے اور وہاں سے نکلتی ہوئی نہریں۔ یا ممکن ہے پھر چشمے الگ ہوں اور نہریں الگ ہوں، یہ بھی ممکن ہے، واللہ اعلم۔ اگر الگ ہیں تب بھی مزے ہیں انشاءاللہ، اور اگر ایک ہی چیز ہے کہ جہاں سے پھوٹ رہے ہوں ان کو عین کہتے ہوں اور جہاں پر جاری ہو وہاں پر نہر بن جائے، تو یہ چیز جنت کے پانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ یہ تین قسم کے چشمے ہیں۔ اب تین قسم کے چشموں کا نام آیا لیکن بہہ رہے ہوں گے چار بن کر، وہ کیسے جی؟ اب وہ حوالہ نوٹ کیجئے جو سورہ رحمان میں آتا ہے۔ جنت کے پانیوں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی ذائقہ الفاظ کا ہم سے رہ نہ جائے، انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس صرف یہی ہے کہ ان کے لیے چاہتوں میں وقت گزارنا ہے، ان کی وجہ سے دوسری چیزوں کو چھوڑنا ہے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے والے ان کو یہ چیزیں انشاءاللہ مشتاق اور منتظر نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے جی سورہ الرحمن آیت نمبر 50 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، ان دونوں باغوں میں دو قسم کے چشمے ہوں گے، تجریان جو کبھی رکیں گے نہیں، بہتے جا رہے ہوں گے، جاری رہنے والے وہ چشمے ہوں گے دو۔ اب یہ دو چشمے کون سے ہیں؟ پڑھے تو ہم نے ہیں تین، اب یہ دو جو قسم کے چشمے ہیں واللہ اعلم، وہ اگر مقربین کا ہو مثلا انبیاء اکرام کے لیے عین تسنیم ہو تو پھر دو مزید رہ گئے، ایک سلسبیل کا اور ایک کافور کا، تو عین ممکن ہے ان سے مراد یہ دو ہوں، ایک تو ہوگا رج مقربین کا اور یہ دو چشمے اور ہیں، یا واللہ عالم کیا صورت ہوگی۔ بہرحال ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو جنت ہوگی نا اس کے اندر دو قسم کے چشمے ہوں گے جو جاری رہنے والے ہوں گے، یعنی ہر ایک کی جنت میں بہنے والے چشمے دو دو قسم کے ہوں گے، نہریں الگ بہ رہی ہوں گی اور ہر ایک کی جنت میں دو دو قسم کے چشمے جاری رہنے والے ہوں گے۔ تو مزید مزے آ گئے گی کہ نہریں الگ ہوں اور چشمے الگ ہوں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہر ایک کو چار چار قسم کی نہریں عطا ہوں اور ان کے پھوٹنے کی جگہ بھی انہی کی جنت میں موجود ہو، تو ساری جنت کے لیے چار نہریں نہ ہوئی بلکہ ہر جنتی کے لیے وہ چار چار نہریں ہو گئی ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اب یہ دو آپ نے یہاں دیکھے اور دو قسم کے اس کے بعد آئے گی، وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے، آیت نمبر 66 میں ہوگا۔ فرمایا
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ تو وہ باغ ہیں جو کہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اس کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے. یا تو رتبے میں برابر ہیں تو مانا ہوگا اس کے علاوہ دو باغ ہیں، یا رتبے میں چھوٹے ہوں گے تو مراد ہے کہ اس سے چھوٹے ہوں گے دو باغ، کیونکہ دون کے دونوں معنی آتے ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. ان دو باغوں کے اندر دو قسم کے چشمے ہوں گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. یہاں جو بہنے والے دو چشمے ہوں گے وہ ابلنے والے چشمے ہوں گے. ایک ہے جاری رہنے والے اور ایک ہے ابلنے والے. نضاختان فوارتان، جس طرح کے فوارہ بن کر اوپر کو اڑتا ہے پانی، ایک ہے نیچے بہتا ہے اور ایک اوپر کو اڑتا ہے. تو عجیب عجیب ڈیزائن ہے جی کہ یہ دو قسم کے فواروں والے ہوں گے چشمے اور دو قسم کے چشمے ہوں گے جو جاری رکھنے والے ہوں گے. تو جی عجیب چیز ہے، 3 نام بتائے اور 4 قسم کے چشمے ہمیں بتا دیے. ہو سکتا ہے وہ الگ ہو، پھر یہ الگ ہو، نہریں الگ ہو، تو ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ ان کے کوئی کارورے رشتے آپس میں ملتے ہوں، تو ممکن ہے کہ 3 قسم کے وہ اگر چشمے ہیں اور ہر چشمہ دو بن کر ہر جنتی کو ملے، تو پھر چوتھی جو نہر بہتی ہوگی وہ تو ہے ہی صحیح نہ پانی کی، وہ تو رہے گی. اس لیے پھر اس کا نام الگ نہیں بتایا، کیونکہ پانی تو ہوگا جنت میں. پانی کے علاوہ جو چیزیں ہوگی ان چشموں کے نام اسپیشل کر کے ہمیں بتائے گئے. تو عین ممکن ہے پانی اور پھر یہ 3 قسم کے چشمے، یہ بن گئے 4، اور اس سے نکلنے والی نہریں بھی ہوں گی 4. اور یہ جو دو قسم کے، یہ جو 4 قسم کے چشمے ہیں یہ پھر دو بن کر ہر ایک کی جنت میں بہ رہے ہوں گے. اور پھر جنت اور اس کا تذکرہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی تو صرف پانیوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ پانیوں کے اندر کیا کیا اللہ نے ذائقے رکھے ہیں. تجری من تحتها الانہار، یہ ہے وہ جنت کے نہریں، جنت کے چشمے، مکانات کے نیچے پانی بہ رہے ہوں گے. اچھا جی، یہ پانی جو ہے ان کے بارے میں پینے پلانے کا ذکر بھی الگ انداز میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا. یہ ذائقہ بھی لیتے جائیں قرآن پاک کا. یہ سورت کا نام سورہ دہر فرمایا. سورہ دہر آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یہ جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود پیئیں گے وہ ایک ایسے جام سے جس کی ملاوٹ ارکے کافور کی ہوگی. ارکے کافور کیا ہے؟ پورے چشمائے. عین یشرب بہا عباد اللہ. گزشتہ درس میں بھی آپ پڑھ چکے. یہاں فرمایا کہ وہ خود پیئیں گے، جس طرح کے حوض کوثر پر وہاں پینے والے موجود ہوں گے. اور پتہ نہیں حوض کوثر کے اندر جو ہوگا پانی وہ کس قسم کا ہوگا تو ظاہر ہے جنت کے پانیوں میں سے نہ کوئی ایسی چیز تو ہوگی. ہو سکتا ہے انسانوں کی ملاوٹ وہاں موجود ہو. جس طرح وہاں پیئیں گے نا، اسی طرح جنت میں آ کر بھی یہ پانی کو پیئیں گے یہ دیکھ لوگ. لیکن یہاں لفظ ہے خود پیئیں گے. یشربون من کاس. اور اس کے علاوہ دوسرا درجہ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا. آیت نمبر 15 سے معنی کرنے لگے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. ان کے اوپر چکر لگائے جائیں گے
بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ ایسے برتنوں کے ساتھ جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، وَأَكْوَابٍ اور ایسے پیالوں کے ساتھ، ایسے گلاسوں کے ساتھ، كَانَتْ قَوَارِيرَ کہ وہ ہوں گے شیشوں کے بنے ہوئے، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ اور وہ شیشہ اتنا شفاف ہوگا کہ وہ بھی چاندی جیسا لگے گا، من فضة چمکنے میں وہ بھی چاندی کی طرح ہوگا، قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا اور یہاں پر لفظ ہے کہ وہ ان پر پھیرے جا رہے ہوں گے پیالے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا پلائے جائیں گے انہی پیالوں کے اندر اور انہی چاندی کے برتنوں کے اندر ایسا جام جس کی ملاوٹ ہوگی عرق زنجبیل کی۔ عرق زنجبیل کیا ہے؟ عین فیہا وہ جنت میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا تسمی سلسبیلا جس کا نام سلسبیل ہے، یعنی وہاں پر پینے کے نہیں بلکہ وہاں جب آئیں گے تو یسقونا پلائے جائیں گے، تو یہ بھی ایک اعزاز ہوگا۔ اب یہاں پر تیسرا درجہ بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 21 میں فرمایا عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا یہ تیسرا درجہ ہے کہ ان کو ان کا رب پلائے گا شراب طہور، اب وہ خود بھی پیئیں گے، ان کو پلایا بھی جائے گا حور و غلمان کی طرف سے، جنت کے فرشتوں کی طرف سے، اور ان کو ان کا رب بھی پلائے گا۔ پتہ نہیں یہ پینے کا انداز کس طرح ہوگا جی، واللہ عالم۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس کی حقیقت کو کسی نے سنا تک نہیں ہے، الفاظ تو ہم سن رہے ہیں لیکن وہ جو جس سننے میں شعور سا بھی بن جائے، نقشہ سا بن جائے، وہ کسی کام نے نہیں سنا ہوگا۔ اس طریقے سے وہ پیئیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شرابًا طہورا، یہ بھی تھا جنت کے پانیوں کا تذکرہ۔ تو یہ ایک قسم کی نو بیان ہوئی، ایک چیز بیان ہوگی جنت کی۔ اب آ جائیے پھر اپنے سبق پر کہ اللہ کریم نے وہاں پر جو چیزیں دینی ہیں جنت میں وہ کیا کیا چیزیں ہوگی، چنانچہ یہاں پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے لیے باغات ہوں گے۔ اب باغات کہا ہے جی، باغات کا لفظ جیسے ہم سنتے ہیں تو ہمیں وہاں کے درختوں کا نظارہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ باغات ہمارے ہاں تو یہی ہوتے ہیں کہ وہاں پر درخت ہوتے ہیں، پھل فروٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم جنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جنت اور اس گھنی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اتنے زیادہ درخت ہوں کہ اس کی زمین کو بھی چھپا دیں، اس کو باقاعدہ دیوار سے بن جائیں۔ تو اس لیے جن بھی اسی سے نکلا ہوا ہے نا کہ نہ نظر آنے والی چیز، کیونکہ وہ بھی انسانی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ تو جنت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے کہ جس جگہ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آتی، اتنی گھنی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو جنت ہوگی جی، اب اس کے اندر صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوگی، درخت ہوں گے یا کوئی اور چیز بھی ہوگی۔ تو یاد رکھیے جنت کا لفظ ساتھ ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں پر مکانات اسی کے اندر ہوں گے، یعنی جنات جو ہیں تو جنات کے اندر باغات بھی ہوں گے، انہی درختوں کے اندر باغات گھر ہوں گے، وہ پتہ نہیں کس چیز کے بنائے جائیں گے۔ حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، عجیب عجیب قسم کے ان کے گھر ہوں گے۔ تو گھر جو ہوں گے تو وہ باغات کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے، درختوں کے اندر موجود ہوں گے، درخت کا گھر ہوگا یا پھر سونے چاندی کے بنائے ہوئے گھر ہوں گے۔ تو جب جنت کا لفظ آ جائے تو دونوں چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے،
ایک تو وہاں کے درخت اور پھل فروٹ ہوں گے اور دوسرے وہاں پر رہنے کی جگہ بھی ہوگی، کیونکہ لفظ ہے جنات و عدن کہ وہ رہنے کے باغات ہوں گے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ گھر بھی، کمرے بھی، حویلیاں بھی اسی کے اندر ہوں گی۔ واللہ عالم جی کس قسم کی ہوں گی، لیکن یہاں پر ذرا ایک نظارہ دیکھتے جائیے۔ سورہ الزمر کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ زمر وہاں پر لفظ ہے لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ۔ آیت ڈھونڈے، آیت نمبر 20 سورہ زمر۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ الميعاد۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، کہ جنت میں بالا خانے ہوں گے۔ غرف بالا خانوں کو کہتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر بھی مزید کمرے ہوں گے، مزید بالا خانے ہوں گے۔ تو یہ ایک نظارہ حل ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جنت کے اندر جو گھر ہوں گے ان گھروں کے گھر درختوں کے اندر ہوں گے، کیونکہ وہ بالا خانے ہوں گے، بلندی پر ہوں گے، تو درختوں کے جو اونچائی ہے اس کے اوپر وہ بنے ہوئے گھر ہوں گے۔ جس طرح کے کسی ایمیزون کے جنگلوں جیسے کوئی علاقے ہیں، وہاں پر جو انسانیت رہتی ہے نا، وہ زمین پر گھر بھی بناتے ہیں، اسی طرح درختوں کے اندر بھی گھر بناتے ہیں۔ تو درختوں کے اندر ان کے اپنے اسٹائل کے گھر ہوتے ہیں، بڑے مضبوط قسم کے۔ لوگ ان کو وزٹ کر کے آتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر سال کے بنے ہوئے اونچے گھر بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی ڈاکومنٹریز بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ درختوں کے اندر رہتے ہیں۔ اچھا، کئی گھر ایسے ہیں کہ جو اتنے بڑا درخت کے اندر انہوں نے کھود کر کمرہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ درختوں کو کھود کر اس کے اندر رہتے ہیں، اسی طرح انسانوں نے بھی بڑے درختوں کے اندر گھر بنا رکھے ہوتے ہیں جی۔ واللہ عالم کس انداز کے ہوں گے۔ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، وہ ایسے گھر ہوں گے کہ بنے بنائے تیار، حالانکہ پوری جنت بنی بنائی تیار ہے۔ تو یہ غرف مبنیہ جو کہا تو لگتا یہ ہے کہ بنی تو کوئی اور چیز ہوگی اور وہ کمرہ بھی بن جائے گی، یعنی بنے ہوئے تو درخت ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اتنے بڑے درخت ہوں گے، پتہ نہیں کتنے بڑے ان کے پتے ہوں گے، پھر ایک پتہ ہی ہمارا ایک کمرہ بننے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ چیز کوئی اور ہوگی، مزہ دوسرا بھی ہوگا، اس کا ہوگا تو درخت، لیکن مزہ گھر کا بھی ہوگا۔ اور پھر جس کمرے کو بھی دیکھیں گے اس کی نشانی ہوگی کہ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ۔ اب اگر فوق والے پر جائیں گے تو وہاں بھی تو یہ فٹ آنی چاہیے آیت کہ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ۔ پھر جب اوپر والے حصے پر جائیں گے تو وہاں بھی تو یہ منظر تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب درخت کے اندر ہو۔ یہ ہمارے شعور میں تو یہاں یوں آتا ہے۔ واللہ عالم جی جنت کے اندر کوئی ایسی ہے کہ جس بھی گھر کے اندر بیٹھیں گے وہاں اس کے اوپر ایک اور بالا خانہ خود بخود نظر آئے گا۔ کوئی یہ انجینئرنگ انسانوں کی نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین کی بنی ہوئی ہے۔ عجیب طرح کی وہ چیز ہوگی کہ جس گھر کے اندر بیٹھے وہاں محسوس ہوگا کہ اس کے اوپر بھی کوئی گھر ہے، یا پھر مراد یہ ہے کہ ان کے لیے بالا خانے ہوں گے اور پھر اس کے اوپر بھی ایک بالا خانے ہوں گے، جس طرح کے متبادر اور سادہ سا مفہوم ذہن میں آتا ہے۔ یعنی ان کو ڈبل سٹوریاں ملیں گی، یہ مفہوم ہوگا کہ ڈبل سٹوریاں،
اب ایک معنی یہ جو کیا کہ ان کے گھر ہوں گے درختوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آیت سمجھ آ سکتی ہے کہ تجری من تحتها الانہار، کہ کیسے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کیونکہ نہریں تو ضرورت پڑتی ہے درختوں کو، تو اس کا مطلب ہے وہ درخت بھی ہوں گے گھر بھی ہوں گے۔ تو آپ پریشان نہ ہو بھائی، درختوں تو لکڑی کے گھر ہوں گے، ہمیں کیا پتا جی کہ وہ درخت کس چیز کے بنے ہوئے ہوں گے، ہمارے ہاں تو درخت ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہاں کے جو درخت ہوں گے وہ کیسے ہوں گے جی، اللہ قادر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والتسلیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں معراج کی رات اور فرماتے ہیں امت کو جا کر میری طرف سے سلام کہہ دینا علیہ وعلیکم السلام، تو اور انہیں بتانا کہ دنیا کے جو درخت ہیں وہ تو پانی کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو درخت لگتے ہیں وہ ذکر اللہ کے ساتھ لگتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور ڈیزائن کے درخت ہوں گے، وہ چیزیں، کیونکہ درختوں پر بھی تو یہ نظارہ فٹ آنا چاہیے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہاں پر بھی درخت ہوں، گھر اس کے بنائے گئے اور خوبصورت ترین بنائے جائیں، ٹھنڈی چھاؤں میں بنائے جائیں، تو وہ بھی ایک عجیب نظارہ پیش کرتے ہیں، لیکن ان جنت کے گھروں کو جب دیکھیں گے نا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، آنکھوں کی لذت مزید دوبارہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہوں گے جی گھر۔ اچھا جی، اس لفظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا ایک اور بھی حوالہ آئے گا جب ہم ثمرات کا حصہ پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر۔ تو اب یہ جو باغات ہے، نہروں کا حصہ پڑھ لیا، اب پڑھ لیا ہم نے کہ وہ باغات ملیں گے۔ اچھا جی، باغات کے لیے لفظ آپ نے دیکھا ہے کہ لہم جنات، کہ ان کے لیے کئی جنات ہوگی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر آدمی کو ایک ایک جنت ملے گی، تو یوں مل کر کئی جنات بن گئی، ایک معنی تو یہ ہے، لیکن اس معنی کی تائید سورۃ الرحمن کی آیت کو جب دیکھتے ہیں تو لگتی نہیں ہے، کیونکہ ہر جنتی کو ملے گی تو یا دو یا چار، کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تو لگتا تو یہ ہے کہ باغ ایک نہیں ملنے والا، باغ تو ملیں گے کئی۔ تو دوسرا فرض اس معنی کا یہ ہو سکتا ہے کہ ان لہم جنات، ان کے لیے ہوں گے کئی باغات، یعنی ایک جنتی کو ملیں گے کئی باغ۔ تو اب سورہ رحمان میں پڑھا کہ وہاں پر ملیں گے دو قسم کے، اب یہ کئی ملیں گے یا دو قسم کے ملیں گے، ذرا ایک دفعہ وہ لفظ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ پانیوں کے ذکر میں تو ہم نے پڑھا تھا، اب اسپیشلی جنت کے ذکر میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جنتان، ان کے لیے ہوں گے دو باغ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتیں تو بعد میں ملے گی، فرمایا اب جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ جنت ملے گی، بعد میں نام تمہارے ابھی لگائی جا رہی ہے کہ تمہارے ان گرنے کا کتنا اللہ نے لاج رکھی ہے اور کتنا اس کو اللہ نے اعزاز والا بنایا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب وہ جو دو قسم کے باغ ہوں گے کیا ہوں گے جی؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ ہوں گے شاخوں والے ٹہنیوں والے باغات، جو دو قسم کے باغ ہوں گے، دو باغ ہوں گے، تو اگر ملنے ہیں زیادہ تو پھر معنی یہ ہوگا دو قسم کے باغ ہوں گے، دو قسم کے باغ ہیں اور وہ تعداد میں تو ہوں گے زیادہ، تو دو باغ نہیں بلکہ دو قسم کے، تو دونوں آیتیں مل سکتی ہیں کہ دو قسم کے باغ ہوں گے۔ اب ان سارے باغوں کو ملا کر ایک جنت کا نام دے دو
تب بھی ٹھیک ہے، جس طرح کے سورہ نازعات میں آیا کیا جی کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی وہ ایک جنت اس کو کہیں گے جس کے اندر کئی جنتیں ہوں گی۔ تو ان جنتوں کے اندر جو قسمیں ہوں گی دو تو یہ ہیں، اور ان دو جنتوں کے اندر تو یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہوں گی کہ فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اس میں جو چشمے ہوں گے وہ بہنے والے جھرنے والے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ اس کے اندر ہر قسم کے جو پھل ہوں گے وہ دو ہوں گے۔ زوجان کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا جب ہم ثمرات کا ذکر پڑھیں گے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اس جنت کے اندر یہ چیز ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ یہ جنت کے اندر یہی چیزیں ہوں گی۔ انشاءاللہ ذکر آئے گا ازواج مطہرہ کی جب نو پڑھیں گے تو اس کے اندر اس آیت کے مزے بھی انشاءاللہ لیں گے۔ اور کأنہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان یعنی یہ جو دو قسم کے باغات ہوں گے یہ رہائش والے ہوں گے۔ اب من دونہما جنتان کا جو ذکر آیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا ہے۔ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اس کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے، یعنی یہ دو باغ تو ملیں گے رہائش میں، اس میں ان کی فیملیز ہوگی، اس میں ان کے لیے کھانے پینے کی چیز ہوگی، اس میں ان کے لیے سونے اٹھنے بیٹھنے کی رہائشیں مسندیں بستر لگے ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے جی؟ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ وہ انتہائی سبز رنگ، گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، ایسا سبز رنگ کہ جو سیاہی مائل ہو، یعنی اس میں گرینری جس طرح کے آؤٹنگ کے لیے بندہ جاتا ہے تو خشک علاقوں میں جانے سے دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اس کو سرسبز جگہ اچھی لگتی ہے کہ میں ذرا گرینری دیکھوں، تو یہ سیر سپاٹے کے لیے یا اس کے آؤٹنگ کے لیے ہو سکتا ہے کہ دو قسم کے باغات ہوں گی۔ واللہ عالم۔ وہاں آگے لفظ ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اس کے اندر جو دو قسم کے چشمے ہوں گے یہ وہ ہوں گے جو ابل رہے ہوں گے فوارہ بن کر۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ حور مقصورات فی الخیام ان کو اللہ وہ جو عورتوں کے لیے باغات بنائے ہیں وہاں اللہ الگ فیملی کا انتظام بھی کروائیں گے۔ تو ممکن ہے کہ جو دو قسم کے باغ ہوں گے یہ تو ہوں گے جی ان کی اولین رہائش، اور جو اگلے دو قسم کے باغ ہوں گے یہ وہ ہوں گے جس طرح کوئی آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے یا مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ، کیونکہ جو گھر والے باغات ہیں ان کے لیے تھا کہ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور جو ویسے آؤٹنگ کے لیے چہل قدمی کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے اندر لفظ ہے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ کیونکہ وہاں پر صرف بندہ کھیلنے کودنے اور انٹرٹینمنٹ فریشمنٹ کے لیے جاتا ہے، اور جبکہ کھانے پینے کے لیے جو ہوں گے اس کے باؤ الگ ہیں، اور جو مزے لینے کے لیے جگہ ہیں جن کے دیکھنے کے لیے ہی بندہ صرف مزے لیتا ہے تو اس کے باغات کے ڈیزائن الگ سے بنائے، تو عین ممکن ہے ملے یہ ہر جنتی کو ایک ان کی رہائش جس میں ان کے گھر ہوں گے اور ان کے لیے وہاں پر ان کے بستروں کا ذکر کیا، اور جو دوسرے قسم کے باغات ان کو ملیں گے نا
وہ ہوں گے جو فریش میٹ کے لیے مزید جائیں گے. حالانکہ ساری جنت فریش میٹ کے لیے ہوتی ہے، ساری جنت آرام اور سکون کے لیے ہوتی ہے. تو یہ فریش میٹ پہ فریش میٹ جب مل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہر رنگ میں دوبارہ ہوگی. تو یہ جنتوں کا ذکر بھی ہم نے پڑھ لیا، جنت کے پانیوں کا ذکر اور جنت کے گھروں کا ذکر ہم نے پڑھ لیا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہاں پر کیا ملے گا کھانے پینے کے لیے تو وہ آئندہ سبق میں ان آیات کو ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.